چلیں جی. کل ہم نے سورہ رات پڑھنی شروع کی تھی اور تھوڑی سی ہم نے پڑھی تھی. سورہ رات جو ہے یہ تقریباً درمیانے زمانے کی صورت ہے، اور جو مکی صورتیں ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ غنائیت ہوتی ہے، میوزک بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس صورت کے بارے میں بھی یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں، رسولوں کے حالات کا بھی ذکر ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ایک منٹ. نصف سپارے تک ہم نے پڑھا تھا. جی، آیت نمبر 18 تک. اب ہم 19 سے پڑھیں گے. سورہ رات آیت نمبر 19. اور سورہ رات کے بارے میں جو میں یہی بتایا کہ کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے سوائے پچھلے رسولوں کے واقعات کے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. آپ کو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفات بتائی ہیں انہی صفات کو یہاں پھر سے بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی جو صفات بتائی ہیں ان سے الٹ ان کا کردار بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں. وہ تعلقات اور رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں، اور زمین میں فساد بپا کرنے سے باز رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے ان سے اگر کوئی غلطی اور خطا ہو جاتی ہے تو فوراً ہی توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی نیک کام کرتے ہیں تاکہ اس برائی کا جو اثر ہے ان کے نامہ اعمال میں سے دھل جائے. ان کو پھر جنت کے باغوں کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ وہاں پہ پائیں گے. اور اس کے بارے میں بہت ایک پیاری بات یہ ہے کہ ان کے خاندان میں سے کوئی اگر 90، آپ کو پتہ ہے کہ 100 درجے ہوں گے جنت کے بھی، اور سارے ایک لیول کی جنت میں تو نہیں آئیں گے. تو جو اعلیٰ ترین جنت میں ہوگا اس کی خوشنودی کے لیے اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جو نیچے کی جنتوں میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رتبے بڑھا کر اس کے پاس لے آئے گا تاکہ یہ بندہ خوش ہو کہ ہاں میرے پاس تو میرا خاندان بھی آ گیا، اگرچہ وہ نیچے والے درجوں میں ہوتے تھے. اور قرآن میں یہ
یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے، مطلب اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یہی سمجھا گیا ہے، بشرطے کہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ فیل نہ ہو گئے ہوں، وہ جہنم میں نہ چلے گئے ہوں۔ اگر وہ جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے تو ان کو اس بندے کی خوشی کے لیے ان کو اعلیٰ ترین درجات جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، اور پھر فرشتے ان کو مبارکباد کہیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل کرنے میں جو مشکل آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا تھا ان سے رکنے میں جو تم صبر سے کام لیتے تھے، اس کے صلے میں آج تمہیں یہ جنت عطا کی گئی ہے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ، اب اس کے برعکس جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا ذکر آتا ہے، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اللہ کے ذکر کو اطمینان کے ساتھ جوڑا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی دل میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو بہترین آیتوں، خیر قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کو بہترین نہ کہا جا سکے، لیکن بہترین سے بہترین آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے رسولوں کو بھی معجزے دیے گئے، تو کیا ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟
اسی طرح اس قرآن کے ذریعے اگر مردے اٹھ جاتے اور پہاڑ چلنے لگ جاتے اور زمین شق ہو جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ وہ یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے اور ہماری آنکھوں پر سحر بندی کر دی گئی ہے۔ اور کافر لوگ جو ہیں وہ اسی بہانے سے انکار کیے چلے جائیں گے۔ اور تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ منکرین کو مہلت دیتا ہے تو وہ رسول کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، اور آخر کار جب ان کی رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں دوزخ کا ذکر کرتے ہیں وہاں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ متقیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں فاسقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے شریکوں کے شرک کو چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کوئی دلیل نازل کی تھی، کسی کتاب میں لکھا تھا، کسی رسول کے ذریعے سے پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی عبادت میں شریک کرو؟ اور یہ خود سے خود انہوں نے باتیں کری ہیں، اور اسی رو میں یہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں، اور آخر کار پھر ان کا انجام دوزخ ہی ہوگا، دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہے، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو نیک نیت لوگ ہیں انہوں نے اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اس کتاب کو پہچان لیا ہے، اور وہ جانتے ہیں یقینی طور پر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور کچھ ایسے گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، اس کے احکام کو تھوڑا بہت بدل دیا جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تم صاف کہہ دو، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تو تنبیہ کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اگر ان کی باتوں میں آ کر آپ نے اس قرآن میں اگر تھوڑی سی بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا کوئی حامی اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکے گا۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی، کوئی معجزہ خود لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔
اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ایک کتاب موجود ہے جو قیامت تک کے لیے اس کے دین کو اپنے میں سمائے ہوئے ہے، اور اسی کتاب میں سے مختلف اوقات میں مختلف رسولوں پر کچھ حصے نازل ہوتے رہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو چاہتا تھا منسوخ کر دیتا تھا اور اس کے بعد نئے احکام لے آتا تھا۔ اب قرآن جو ہے یہ فائنل احکامات میں سے ہے، اور ام الکتاب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور منکرین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو شادیاں بھی کرتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے، تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ پہلے رسول بھی شادیاں بھی کیا کرتے تھے، بیوی بچوں والے تھے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت کا انجام لازمی طور پر ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام آنے سے پہلے آپ کو اٹھا لیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان منکرین کا انجام آپ کو دکھا ہی دیا جائے۔ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ کفر کی سرزمین جو ہے وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، یعنی موسیٰ کے ساتھ بھی چالیں چلی گئیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی چالیں چلی گئیں، عاد و سمود کے ساتھ بھی چالیں چلی گئیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ اس انجام کا کہ کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ خود گواہ اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اہل کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو پہچانتے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہوئی سورہ رات، اور سورہ رات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی آیت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو ملتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں بھی بعض بہت بہت پیاری جو ہیں وہ آیتیں ہیں۔ اس میں بھی پچھلے رسولوں کے واقعات ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ تم نکالو لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف روشنی کے۔ قرآن میں ہمیشہ اندھیرے جو ہیں وہ جمع کے صیغے میں آتے ہیں، کیونکہ اندھیرے طرح طرح کے ہیں، تعصب کے اندھیرے، آباء و اجداد کی تقلید کے اندھیرے، تعصب کے اندھیرے، حسد کے اندھیرے، تو مختلف طرح کے اندھیرے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اکیلی روشنی کافی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نور کو، روشنی کو ہمیشہ واحد میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کو روشنی کہا گیا، اور جو اس کتاب سے ہٹ کر طریقے زندگی لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں ان کو اندھیرے کہا گیا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ کتاب جو ہے اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ اے الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے،
اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ خود بخود تعریف کے لائق ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پر نہ چلیں بلکہ اس راستے پر چلیں جو اللہ سے دور لے کے جانے والا راستہ ہے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اپنے معجزوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو، یعنی کہ دوسرے رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات بتا کر جو قوم ہے ان کو، جو رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کی تلقین کی جائے، اور جو رسول کا انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا جائے کہ ان کا انجام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ خوبصورت ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں بڑھتی رہیں تو آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری ناشکری کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ کتنی سمپل سی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کریں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو نعمت کا احساس کرنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا، اور اس نعمت کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یعنی اس کے احکام کے مطابق اپنی نعمتوں کو استعمال کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوتے ہیں اور نعمتوں میں اور خیر و برکت اور اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، اس کو یاد کرنی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، خود سے خود وہ تعریف والا ہے۔ اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی تعریف ہی تعریف ہے، اور اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کی شان میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ کسی کا شکر کرنا، تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمیں تو کچھ قوموں کے حالات معلوم ہے نا، جن کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، یا کچھ بستیاں جن کے کھنڈرات ہم سامنے دیکھتے ہیں جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا، اور کچھ ایسی بستیاں جب تیل کی کھدائی کی جاتی ہے تو کئی بستیاں جو ہیں وہ زمین کے نیچے سے نکل آتی ہیں، لیکن کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔
ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، یعنی کہ وہ حیران ہو گئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ قوموں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب رسول اللہ کا پیغام لے کے آئے تو قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں، اور اس کے بعد قوموں نے صبر کیا تو انجام کار ایمان لانے والوں کا اچھا ہوا، اور قوم کا انجام جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے۔ یعنی دنیا میں تو ان کی ہلاکت ہوئی عذاب سے، اور ابھی جب یہ آخرت میں پیش ہوں گے تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، زخموں کا دھون جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں لیکن اس کو موت نہ آئے گی، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ یعنی کہ ہر انسان زندگی میں اچھے عمل بھی کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، تو اچھے برے اعمال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اچھے اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو ایک نہ مانتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں تو ان کے ڈھیروں ڈھیر جو نیک اعمال ہوں گے وہ کفر کی آندھی کے ساتھ راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہے کہ نیک عمل بھی کرو اور ان کا کوئی صلہ بھی نہ ملے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ سے بھی انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قوم کو مٹا کر دوسری قوم لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا تھا یا دینا چاہا تھا، انہوں نے اس اعزاز کو جب ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی اعزاز جو تھا وہ مدینہ کے لوگوں کو دے دیا، اور اس طرح اسلام کا بول بالا تو ہونا ہی تھا، لیکن وہ بول بالا جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کے ہاتھوں نہ ہوا بلکہ وہ مدینہ کے لوگوں کے ہاتھوں ہوا۔ اور یہ لوگ جب
اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ تو جیسے زمیندار کو اس کے مزارے کہیں گے، یا اسی طرح آقاؤں کو ان کے غلام کہیں گے کہ دنیا میں ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے، اور اب اس انجام بد کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، تو آج ذرا ہمارے اوپر سے عذاب کو تھوڑا سا ہٹا دیں۔ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، کہ اگر آج ہم ہی اس عذاب سے بچ سکتے ہوتے تو تمہیں بھی بچا لیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی کو فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ راہ راست پر بھی ہے یا نہیں۔ اندھا دھن کسی کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہو۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، کیونکہ شیطان تو صرف لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے نا، وعدے پورے تو نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میری دعوت کو قبول کر لیا، یعنی تم نے اپنے مرضی سے میرے راستے کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹکرایا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر جب تم میرا کہنا مانتے تھے تو ایک طرح سے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ ہم عام طور پہ پہلے کلمے کو ہی کہتے ہیں نا۔ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، یعنی کہ کلمہ طیبہ ایک طرح کا بیج ہے، اور اس بیج سے پھر جو پودا نکلتا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر جو شخص اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کرتا ہے تو اس کا درخت جو ہے جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یعنی کہ جو اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے، کہ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں گہری ہوتی ہے، اور اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور خوب پھل پھول وہ لاتا ہے، یعنی ایک بابرکت وہ زندگی گزارتا ہے، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ جو کلمہ طیبہ کو رد کر کے کوئی اور فلسفہ اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کوئی گہرائی نہیں، ان کی جڑ جو ہے بالکل اتھلی ہے، اور ایک بد ذات درخت کی سی طرح ان کی زندگی ہے، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنے بھی ازم پائے جاتے ہیں، کوئی سوشلزم اور کمیونزم اور فلانا ازم اور دھماکہ ازم اور کیپٹلزم، ان میں کوئی گہرائی نہیں۔ ہر
کچھ عرصے کے بعد ان کی برائی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرے کو وہ ازم جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتے. صرف اسلام ہی ایسا طرز زندگی ہے جو ہر ایک کو فائدہ دینے والا ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزار کر ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی جو کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اور کتاب بھیجی، لیکن انہوں نے رسول اور کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا، کوئی اور طریقہ زندگی اپنایا. ان کا انجام پھر جو ہے وہ جہنم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہے جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت دے رہے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. دیکھیں انڈائریکٹلی وہ اپنی بری اولاد کے لیے بھی سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو جو غلط طریقے پر چلے تو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان پر مہربانی کرنا، ان پر رحمت کرنا. غفور الرحیم. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اتنی عجیب دعا ہے کہ ایک صحرا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بسنے والوں کو تو پھلوں سے رزق دے، اور پھر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ جو آبادی ہوگی وہاں پہ امن و امان ہو. آپ خود سوچیں کہ جہاں پہ کھانے پینے کو نہیں ملتا تو عام طور پہ برائی کہاں پہ آتی ہے، چھینا جھپٹی کہاں پہ ہوتی ہے. جہاں پہ رزق کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ چھینا جھپٹی ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس جگہ کو حرم بنا دیا کہ وہاں کسی انسان کو تو نقصان پہنچانا کیا، کسی جاندار کو، کسی پودے کو بھی نقصان پہنچانا جو ہے وہ منع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن و امان بھی دیا اور پھلوں کا رزق بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی محبت
جو لوگ حج و عمرہ کرتے ہیں تو ان کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ ہاں بھئی میں نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، کافی ہے، بلکہ ہر وقت دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ پھر جانے کا موقع مل جائے، پھر جانے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اس جگہ کا مشتاق بنا دیا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، وہاں پہ نماز کا نظام قائم کیا، اپنی اولاد کو وہاں پہ آباد کیا، اور اس کے بعد دعائیں بھی مانگی، پھلوں کی دعائیں مانگی، امن و امان کی دعائیں مانگی، کھلے رزق کی دعائیں مانگی، اور اس کے بعد اس گھر کو آج کے مشرکین مکہ نے کیا بنا دیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے شرک کا اڈا، کہ وہاں پہ 360 بت رکھے گئے، اور دور دور سے لوگ جو ہیں ان بتوں کے لیے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، نظر و نیاز دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو بالکل الٹ کلچر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پہ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ گھر کی ابتدا وحدانیت سے ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ شرک کا ایک گڑھ بن گیا تھا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کے مشرکین مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین مکہ، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے؟ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنے تجارت کے سفروں پہ جاتے ہو تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھتے ہو، اور اس کے بعد رسول نے بھی تمہیں ان کی کہانیاں سنا دی، اس کے باوجود تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور تم نے بھی ویسی ہی چالیں چلی چاہیں جیسے کہ ان قوموں نے چلی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو بھی باطل کر دیا تھا۔ اسی طرح تمہاری چالیں بھی باطل ہو کر رہیں گی۔ بس اے نبی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے۔ جب دوسرے رسولوں کے حالات و واقعات سنائے جاتے ہیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو مشرک لوگوں کو ڈرانا کہ ان قوموں کا سا انجام تمہارا بھی ہو کر رہے گا، اور دوسرا رسول اور اس کے ساتھیوں کو تسلی دینا کہ انجام کار جو ہے وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کا ہی نیک ہوتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے،
اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ہجر۔ ہجر جو ہے نا وہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مجید کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت آئے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم اسلام لے آئے ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کون سے وقت ہوں گے؟ بہت سے وقت آئیں گے جب غیر مسلم کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ سب سے پہلے تو ان کی موت کا وقت ہوگا۔ موت کی آخری گھڑیوں میں حقیقت کا پردہ جو ہے غیب کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے بد شکل فرشتے آتے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہترین لباس لے کر خوش شکل فرشتے آتے ہیں، ان کو جو ہے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک وقت تو وہ ہوگا جب یہ مرنے کے قریب ہوں گے اور غیب کا پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جائے گا۔ دوسرا، جب قبروں میں منکر نکیر سوال جواب کریں گے اس وقت انہیں شدت سے پچھتاوا ہوگا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد جب منکر نکیر کے حساب کتاب کے بعد ان کو جنت میں وہ گھر دکھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تعمیر کیا تھا، اور کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے یہ گھر بنایا تھا، اور پھر ان کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ تم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس جہنم کا مستحق ٹھہرایا۔ اس وقت بھی یہ پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد جب حساب کتاب کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ مومنین کے ساتھ ہوگا کہ مومنین کی غلطیوں اور خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، اس وقت بھی پھر ان کو احساس ہوگا کہ کاش ہم ایمان لانے والے ہوتے۔ اس کے بعد جب جہنم اور دوزخ ان کو دکھائی جائے گی اس وقت ان کو پچھتاوے ہوں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد جب جہنم سے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکالا جائے گا جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان تھا، اس وقت بھی یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو زندگی میں بہت سے موقع آنے والے ہیں جب کہ یہ پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی مذاق اڑانے میں آگے بڑھ کے کہتے اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلی آئی ہوئی کتابوں کے بارے میں یہ وعدہ نہیں کیا، صرف قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ایک تو اس کی تحریر، اور دوسرا اس کو یاد کرنا، اور تحریر اور حفظ جو ہے دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں کو تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی معجزے نازل کر دیے جائیں، کافروں نے ان کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے۔ تو یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں کہ وہ کس طرح کے قلعے ہیں اور کس طرح ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا کہ کوئی شیطان اگر کوئی خبر سننے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے ہارر موویز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی پودا ہی بڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ باقی پودوں کو ختم کر دیتا ہے، اور زمین پر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور ہر چیز کو وہ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مخلوق لے لیں، اگر وہ اپنی مقرر مقدار سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہر چیز کو کھا لے۔ مثلا چیونٹیاں ہی اگر بے تحاشا بڑھتی چلی جائیں تو وہ بھی زمین کی تمام یعنی ہریالی کو بھی کھا لیں، اور اس کے بعد وہ جانوروں کو بھی کھا لیں، اور اس کے بعد وہ انسانوں کو بھی کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور وہ چیز اس اندازے سے بڑھ کر نہیں آتی، اور اگر کبھی عذاب دینا ہو تو وہ چیز اندازے سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پانی اگر دریاؤں میں سے باہر نکلے تو وہ عذاب بن جاتا ہے نا، بارش اگر اندازے سے زیادہ ہو جائے تو وہ مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اندازے سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انسانوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماضی کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ ہم نے انسانوں کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں
اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کیے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، یعنی اپنی نافرمانی کا الزام بھی وہ اللہ تعالیٰ پر لا رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسا حکم کیوں دیا جسے میں نے پورا نہیں کرنا تھا، تو نے مجھے بہکایا۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا قصہ جو ہے اور ابلیس کا قصہ قرآن میں 7 مرتبہ بتایا ہے، اور ہر دفعہ مورل آف دا سٹوری جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور عام طور پہ مورل آف دا سٹوری یہی ہوتا ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ ہوگا، اور جو شیطان کے راستے سے بچ کر رہے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچا لیں گے اور اس کو پھر اچھا انجام دکھائیں گے۔ اچھا ایک بات اور کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، یعنی ابلیس کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی اس دروازے سے چور آئیں گے، اس دروازے سے ڈاکو آئیں گے، اس دروازے سے قاتل آئیں گے، اس دروازے سے زانی آئیں گے، اس دروازے سے اور قسم کے لوگ آئیں گے۔ تو ہر گروہ کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی نا کہ غل کو دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ مومنوں کے دلوں میں انسان ہونے کی وجہ سے اگر اپنے دوسرے بھائی بند کے خلاف کوئی نیگیٹو جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے انہیں ایک نہر سے نہلایا جائے گا جس میں تمام بیماریاں اور بڑھاپے اور دلوں کی برائیاں جو ہوتی ہیں ساری کی ساری دور ہو جائیں گی، اور سب جو ہیں وہ بالکل ینگ، صحت مند اور صاف دلوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفتوں کو بیان کیا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر آ جاؤ تو انسان ہونے کے ناطے تم سے جو غلطیاں اور خطائیں ہوئیں ان سے میں درگزر کرنے والا اور تم پر رحم کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم اڑے رہے اور میرے خلاف شیطانی راستوں پر چلتے رہے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔
کل بھی ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم ان کے لیے بچڑا لے کے آئے، لیکن جب انہوں نے بچڑا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، اس لیے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہترین آیتوں میں سے ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ زندگی میں اچھے اور برے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں، اور جب برے حالات ہوتے ہیں تو واقعی مایوسی کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اتنے گہرے کہ انسان ان میں ڈوب سکتا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے یعنی کہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی کہ لوط کی قوم کے لوگ عذاب سے ڈرتے نہیں تھے اور اس میں شک کرتے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، یعنی کہ آخری فیصلے کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پاپ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا اور مدین تقریباً یا تو دونوں بستیاں آس پاس تھیں یا ایک ہی بستی کے دو نام تھے۔ تو دیکھ لو، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ تو ایکا جو ہے وہاں پہ حضرت شعیب تھے اور مدین میں بھی حضرت شعیب تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بستیاں پاس پاس ہوں اور حضرت شعیب بھی ان دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہوں۔ ہجر کے لوگ یعنی سمود نے بھی، ہجر علاقے کا نام ہے، سمود قوم کا نام ہے، اور صالح جو ہے وہ نبی کا نام ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔
ان سے پہلے عاد کی قوم کی بات آتی ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا تیز ہوا کا، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس عذاب نے ان کو جو تھا وہ ہلاک کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سمود نے کہا کہ، یعنی قوم سمود نے کہا کہ وہ تو بیوقوف تھے جو میدانوں میں گھر بناتے تھے، ہم تو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائیں گے تو کوئی بھی ہوا اور آندھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اس طرح انہوں نے جب تراش کے گھر بنائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی، اور وہ چیخ اتنی زبردست تھی کہ ان کے دل اور ان کے کان جو تھے اس سے پھٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے ادھر جو تھے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ہم نے زمین، اچھا، ایک آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یعنی کہ کوئی ریئیکٹ نہ کرو اور اگنور کر دو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور ان آیتوں کو ہم کم از کم 2 درجن دفعہ جو ہے صبح اور شام نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، صبح کی 4 رکعتیں، پھر کم از کم 4 رکعتیں، پھر 4 رکعتیں، اس کے بعد 3 رکعتیں، تو یہ ہو گئیں 15، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں، یہ ہو گئیں 17، اس کے بعد پھر 3 جو ہیں وہ وطر، تو تقریباً 2 درجن کے قریب ان کو ہم دہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی یہ ہر دعا کے لیے دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن کو پڑھتے وقت ان کو پہلے سے پڑھ لینا جو ہے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الگ سے بیان کیا ہے، اور ان کی اہمیت کے پیش نظر ان 7 آیتوں کو یعنی سورہ فاتحہ کو الگ سے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، یعنی کہ تورات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح کا قرآن ہی قرار دے رہے ہیں، اور یہود نے اپنے قرآن کو یعنی تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اعلان کریں اس حکم کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا۔ سب لوگ جو تھے ان کی طرف جب متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم آپ کی اس بات پر یقین کریں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں ایک بڑے دن سے ڈراتا ہوں، اور تم شرک کرنا چھوڑ دو
اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اس پر پھر وہ لوگ ناراض ہو گئے اور غصے میں برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اس پر جو تھا وہ ان کا چچا ابو لہب، اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تو اس لیے ہمیں پکار رہا تھا، اس لیے تو نے ہمارا وقت ضائع کیا؟ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ لہب نازل کی کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، تبت یدا ابی لہب و تب. تو یہ وہ حکم تھا جس پر عمل کرنے کے لیے آپ صفا پہاڑ پر چڑھے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ اپنے موت کے وقت تک. تو تھوڑا سا سجدہ کریں اس میں. تو اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ جب زندگی میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اب سورہ نحل ہم شروع کرتے ہیں. اب یہ چھوٹی صورتیں لیکن سورہ نحل ان میں جو ہے نا تھوڑی سی بڑی ہے. اس کو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد ہاں یہ سورہ نحل بھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے اور سورہ انعام سے بھی مشابہ ہے اور سورہ روم کے ساتھ بھی یہ مشابہت رکھتی ہے. اور اس کا نام صحابہ کرام نے سورۃ النعم بھی رکھا ہوا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی کہ اب جو ہے ہجرت کا فیصلہ آنے ہی والا ہے. اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل کرتا ہے. روح سے مراد جو ہے وحی. تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو جس بندے پر چاہتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اور اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. اس میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور شام جب کہ انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. کتنی خوبصورتی ہوتی ہے. اور آپ پینٹنگز میں دیکھتے ہو کہ ریوڑ کو ایک چرواہا جو ہے وہ چرانے کے لیے لے کے جا رہا ہے یا اس کو واپس لے کے آ رہا ہے. تو یہ قدرت کے خوبصورت نظاروں میں سے ایک نظارہ ہوتا ہے اور اس میں بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اور کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بھی بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے. یعنی اس وقت اگر کہا جاتا کہ ہوائی جہاز ہوں گے اور اس کے بعد ٹرینیں ہوں گی تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا. صرف اللہ تعالیٰ نے گول مول بتا دیا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سواریاں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پورا انتظام کیا ہے تو وہ اس کی روحانی زندگی کو
اچھی طرح گزارنے کے لیے کیوں انتظام نہ کرے گا؟ اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی کہ موتی وغیرہ جن سے تم اپنے زیورات بناتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں یہ بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم نے اہل حق سے جھگڑے کیے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، یعنی جو ایمان والے تھے وہ پھر کافروں سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے بدبختی کا دن ہے۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی کہ موت کے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو فوراً سرکشی چھوڑ کر ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے
کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی کہ یہ لوگ مر جائیں، موت کا فرشتہ آ جائے، یا پھر عذاب کے فرشتے آ جائیں۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ عذاب کا وہ مذاق اڑاتے اور عذاب ہی ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی کہ اگر ہمارے باپ دادا نے ایک غلط کام شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سزا دیتا اور یہ چیز ہم تک نہ پہنچتی۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتی ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بنا کر بھیجے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے یا جن کیوں نہیں آتے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، یعنی کہ قرآن کو اچھی طرح سے لوگوں کو کھول کھول کر سمجھاؤ، اور تاکہ لوگ خود اس پر غور و فکر کریں۔ پھر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں؟
اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ یعنی اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو وہ اس زلزلے سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے خبری کی حالت میں گہری نیند سویا ہوا ہو اور زلزلہ آئے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی کہ اگر عذاب کے آنے کی خبر بھی ہو جائے تو اس عذاب سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے جو آئے گا ہی اس لیے کہ کافروں کو ہلاک کرے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سایوں کو بھی اپنی نعمتوں میں بیان کرتے ہیں۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر سجدہ ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے ہی سر جھکا کے سجدہ کر لیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یعنی کہ انسان کے علاوہ سب چیزیں وہی کچھ کر رہی ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو اے انسانوں، تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور اس طریقے پر چلو جس پر چلنے کے لیے تمہیں رسول دعوت دے رہے ہیں۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکرے میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، یعنی کہ بیٹیاں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ ضرور یہ سب
سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے مجرم، بہت سی قوموں کو ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی اس زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے ایک رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ذکر کرنا بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم تو سورہ بقرہ میں فائنلی نازل کیا نا، اس سے پہلے دلوں میں شراب کی کراہت پیدا کرنے کے لیے یہاں سے ابتدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو پاکیزہ رزق پیدا کیا اور اس سے تم جو ہے نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرا سکتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں پہ کہنا ہے کہ غلام کی تو اپنی مرضی نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف جو ہے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق دیا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے، اور دوسرا شخص ایسا ہے
کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی جس میں آدمی کی پلک چپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے بسیط میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سے معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا ہے، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی ایک تو اپنی گمراہی کا عذاب اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا عذاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے یعنی خلاف شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ موضوع بھی بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر امت کا رسول ہی اپنی قوم کے خلاف کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ قوم کے کون سے لوگ ایمان لائے تھے اور کون سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے رسول کو تنگ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ اور یہ ذکر جو ہے وہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اور پھر ان سب کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سوا سپارہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ کی توفیق سے ہم کل آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس کی تکمیل تک پہنچائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول کرے اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک بنا, نیک نصیب بنا, ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما, ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل صحت, زندگی اور تندرستی عطا فرما دے, اور ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرمائے, اور یا اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں لے. یا اللہ پاک امت مسلمہ کے لیے بھلائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے گناہوں خطاؤں سے درگزر فرما, اور یا اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا فرما, اور جس آزمائش میں ہم مبتلا ہیں, عذاب میں ہم مبتلا ہیں, اس سے تو نکالنے کی صورت پیدا فرما. اور یا اللہ پاک ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس کرا دے. یا اللہ پاک میں ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے, اور ہمارے ایمان, جان, مال اور آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوکے جی, اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.